बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा आज का मौजू ये है कि आज कल ये मसला बना हुआ है। आजकल क्या ये बहुत अरसे से मसला है कि वालिदैन बच्चों से डरते हैं। कोई काम माँ जो है वो बेटी से डरती है और बाप जो है बेटे से डरता है। खुद काम कर लेते हैं मुश्किल वक्त में। माँ भी बेटे को नहीं कहती, माँ बेटी को भी नहीं कहती, और माँ बाप भी बेटे को काम नहीं कहता, खुद कर लेते हैं। चले नहीं कर रहे, चलो लेटे में हम खुद कर लें। इससे हम अपनी नस्ल को ख़राब कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मसला बन रहा है। ये उस वक्त तक चलता रहता है जब तक बेटी ब्याही हुई नहीं या बेटा ब्याया हुआ नहीं। जब बेटी दूसरे घर जाती है ना, तो वो जब अपनी जिम्मेदारियां नहीं संभालती तो मसाइल खड़े होते हैं। और जब बेटा ब्याया जाता है तो जो आने वाली बहू है वो शिकायत करती है कि मैंने नहीं आज काम का इन्होंने नहीं किया, तो फिर मसाइल खड़े होते हैं। तो हम इस मसले को खुद क्यों ना हल करें। हम लोग भी बड़े हुए हैं, हमें तो बचपन से तकरीबन 6-7 साल की थी मैं, तो मेरी अम्मी ने मुझे घर के काम के लिए लगा दिया था, छोटा मोटा काम कर। आजकल माएँ कहती नहीं नहीं ये सही नहीं करेगी, ये नहीं ये गंद डालेगी, मैं खुद ही कर लूँगी। जैसा भी काम करें उसे कबूल करें। किचन का छोटा मोटा काम करें। मैं ये नहीं कह रही कि छोटे से बच्चे से आप कपड़े धुलवाना शुरू कर दें, बर्तन। उन्हें कम से कम इतना तो कह सकते हैं ना कि बच्चों ये चीज़ें उठा लो, अपने खिलौने समेट लो, अपने कपड़ों को शुरू से आप उनकी तरबियत अच्छी करेंगी ना, तो बेटी जो दूसरे घर जाएगी उससे भी मुश्किल नहीं होगी, और जो आप बहू ब्याह कर लाएंगी ना उसे भी मुश्किल नहीं होगी। बेटों की भी तरबियत करें और बेटियों की। बाप भी आजकल अगर सौदा लाना तो नहीं ये सही नहीं लाएगा, महंगा ले आएगा, मैं खुद ही ले आता हूँ। आखिर उसकी आपने शादी करनी है, उसने भी घर बसाना है। तो अगर उसे पता ही नहीं होगा कि धनिया कहाँ से लाना है या आलू का 4 जगह से रेट पता करके मैंने लाना है, उससे आप तरबियत उसकी नहीं करेंगी तो फिर आगे से तो मसाइल खड़े होंगे। आजकल माँ बाप बच्चों से डरते हैं हर काम का और ख़ुद करने की कोशिश करते हैं। उन्हें काम करने दें, उन पे ज़िम्मेदारी डालें। इस तरह हम बहुत बड़े मसाइल का शिकार हो जाएंगे। आने वाले जहाँ आप बेटी को ब्याह कर भेजेंगे ससुराल वाले नहीं बर्दाश्त करेंगे, जो आप बहू लाएंगे वो आपके बेटे की गलतियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बच्चों की गलतियों पर पर्दा मत डाल। अगर वो कोई गलत काम करते हैं या उनकी इस्लाह करें। ये नहीं कि अगर वो गलत का उनको आप छुपाएं, उनकी इस्लाह करें, उनकी तरबियत अच्छी करेंगे तो हम बहुत से मसाइल से बच जाएंगे। हम लोग तो आजकल माँ भी कहती है नहीं मैं सौदा खुद ले आऊँगी, नहीं ये काम छोटा मोटा काम कहें, बेटियों को भी कहें, बेटों को भी कहें, आज गलत करेंगे कल सही करेंगे। लेकिन नहीं, हम लोगों ने ये आदत डाल दिया नहीं वो पढ़ रहे हैं। पढ़ाई तो सारी ज़िंदगी नहीं ख़त्म होनी, और वो भी आराम से लेटे रहते हैं। भी चले जी माँ कर लेती है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। बेटा भी कहता है बाप कर लाता है, सौदा सलफ भी ले आता है, काम भी कर लेता है। जो बाप है उसकी ज़िम्मेदारी है बेटों की तरबियत करना, और माँ की ज़िम्मेदारी है बेटियों की तरबियत करना। जब तक हम तरबियत अच्छी नहीं करेंगे तो फिर हम गिला भी नहीं करेंगे। अगर हम तरबियत अच्छी नहीं करें तो फिर हम मसाइल के लिए तैयार रहें। इसलिए इस बात पर गौर करें और कोशिश किया करें कि अपनी इस्लाह खुद करें। दूसरों को तो हम टोक लेते हैं कि फ़लाँ ने अपने बच्चों की तरबियत सही नहीं करेगी। हम अपने बच्चों पर भी तो ध्यान दें कि हमने अपने बच्चों की तरबियत सही की है। इस वजह से हम लोग डरते हैं कि बेटा जी गुस्सा हो जाएगा या आगे से बोलेगा। बात कहने का भी तरीका होता है, आराम से तरीके से कहें और पीछे मत पड़ें। चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, उसे अगर आप कोई काम कहती हैं उसे नहीं मैंने तुम्हें कहा तुमने नहीं किया, मैं खुद ही कर लेती। उसे टाइम दें, उसे तरीके से कहें कि हाँ ये मैंने तुम्हें ज़िम्मेदारी दी है, तुमने ये करनी है। देखें एक दिन नहीं करता, 2 दिन नहीं करता, तो फिर उसे कहें कि मैंने जब ये काम कहा था आपने क्यों नहीं किया। हाँ अगर वो गलत करे तो भी उसे अच्छे तरह समझाएं कि भी नहीं है। और ख़ास तौर पर जब बाप अगर सौदा सलफ लाता है या बिजली का बिल पे करता है या घर के कोई भी काम करता है, साथ अपने बेटों को साथ लगाएं
تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ گھر کی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی طرح ماں بچیوں کو اپنے ساتھ لگائیں، کچن کا کام ہے، کپڑے دھونے ہیں یا برتن دھونے ہیں، انہیں خود دھو رہی ہیں، چلو تم پھیلا لو، یا میں کچن میں کھانا بنا رہی ہوں تم آٹا گوندھ لو، یہ نہیں میں یہ کر لوں گی تم کچن میں اس طرح تو تربیت نہیں ہوگی، اس طرح ہم انہیں نہیں سکھا پائیں گے۔ بچپن سے بچوں کو عادت ڈالیں کہ اپنی چیز کو خود سمیٹیں، اور پیار سے، غصے سے نہیں۔ غصے سے آپ کسی سے کام نہیں لے سکتے، نہ بیٹیوں سے کام لے سکیں گے نہ بیٹوں سے کام لے سکیں گے۔ اور یہ جو مسئلہ ہے نا ہمارے ملک میں بہت پھیلتا جا رہا ہے۔ ہم لوگ اپنی ذمہ داریاں دوسروں پر ڈال ہی نہیں رہے، ہم ہر بندہ کہتا ہے میں خود ہی کر لوں گی، وہ نہیں کرتے، چلیں پڑھ رہے ہیں۔ پڑھائی تو ٹھیک ہے، لیکن گھر کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضروری ہے نا۔ پڑھائی صرف پڑھ لکھ کر وہ بیٹھ جائیں گے، انہیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہوگا، بعد میں ہم گلہ کریں گے یہ ذمہ دار نہیں ہے۔ جب ہم ان کی تربیت ہی نہیں کریں گے، صرف ہم انہیں پڑھائی دیں گے، تو پھر تو مسائل بڑھیں گے۔ اس بات پر غور کریں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور ٹائم دیں۔ بچوں کو ٹائم دینا ضروری ہے۔ ماں اپنے بیٹے بیٹیوں کو ٹائم دے، باپ اپنے بیٹے بیٹیوں کو ٹائم دے، نظر رکھیں کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں۔ جب آپ انہیں ٹائم نہیں دیں گے تو وہ اپنے مسئلے مسائل میں، یہ نہیں کہ میاں بیوی بس اپنے آپ کو ٹائم دیں، بچوں کو بھی ٹائم دیں۔ بچوں کو ٹائم دینا بہت ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹے ہیں، چاہے بڑے ہیں، چاہے وہ جاب کر رہے ہیں، لیکن ان کے بھی مسئلے مسائل آپ حل کریں، وہ آپ کے مسئلے مسائل ہیں۔ ایک جگہ بیٹھ کر ایک دوسرے کا، اب تو یہ وہی بات ہے، پھر بات کرونا پہ آ جاتی ہے۔ کرونا نے کہا کہ دور دور بیٹھ جاؤ، ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرو۔ پہلے کیا نہیں کرتے تھے، اب مزید نہیں کریں۔ ہر وقت لوگوں نے موبائل پکڑا ہوا ہے اور اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں، دوسروں سے تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ باپ سے بات کرنے کا ٹائم نہیں، ہوں کر دیتے ہیں، بچے بولتے ہی نہیں ہیں۔ نہ بولنے کی وجہ یہی ہے، کمپیوٹر اور موبائل پر خاموشی سے کام کرنا۔ جب تک آپ ان سے بات نہیں کریں گے، انہیں بھی خاموش رہنے کی عادت ہے۔ جب ان پہ مسائل پڑتے ہیں تو وہ جھنجھلا جاتے ہیں کہ یہ ہم کس مصیبت میں آ گئے ہیں۔ شادیاں ہوتی ہیں کہ اچھا سودا بھی لانا ہے ہمیں، گھر کے کام بھی کرنے ہیں، جاب بھی کرنی ہے، بچیاں بھی گھبرا جاتی ہیں، بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، کھانا بھی بنانا۔ شروع سے آپ ان کی تربیت کریں گی تو وہ صحیح طرح کام کریں گے۔ پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ بچپن سے ہی لڑکے سے بھی باپ کام لیتا تھا اور لڑکی سے بھی۔ پڑھتے تو پہلے بھی تھے، اب تو پڑھائی ہم نے اتنی سوار کر لیا کہ ہم باقی سارے کام ہی بھول گئے۔ اور بچپن سے ان کی یہ تربیت بھی کریں، نماز دین کے متعلق بھی انہیں بتائیں۔ یہ نہیں کہ میں نے تو کہہ دیا کہ نماز پڑھو، اب پڑھے یا نہ پڑھے۔ آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اپنی بچوں کو کہا کہ نماز پڑھنے کا؟ آپ سے بھی تو پوچھا جائے گا نا۔ پھر آپ بھی اس گناہ میں شامل ہو گئے کہ آپ نے بچوں کو کہا ہی نہیں، اس کی مرضی ہے، وہ اٹھ جائے تو وہ نماز پڑھ لیتا۔ کہنا آپ کا فرض ہے، اگر وہ نہیں اٹھے گا تو پھر اس پہ گناہ ہے۔ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، چھوٹے ہوتے ہی انہیں تربیت دیں۔ اچھے برے کی تربیت دینا تو آپ کا فرض ہے، اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ اس گناہ میں شامل ہیں۔ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ اس کی تائید کر رہی ہیں تو آپ بھی اس گناہ میں شامل ہیں۔ اگر وہ بے ایمانی سے کما کر لا رہا ہے تو تب بھی آپ اس میں شامل ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کہاں سے آئے ہیں، کیا ہے۔ تربیت بھی ضروری ہے، پڑھائی کے ساتھ ساتھ تربیت اور ٹائم۔ یہ نہیں کہ ماں کچن میں مصروف رہے اور باپ اپنی جاب میں مصروف رہے اور بچوں کو آپ ٹائم ہی نہ دیں، اور پھر آپ کہیں کہ بچے بگڑ گئے ہیں، بچے ہماری بات نہیں مانتے، پھر قصور تو ہمارا اپنا ہوا نا۔ ان باتوں پر غور کریں، وہ باہر کے ماحول کو اپنے اوپر سوار نہ کریں، جو ہمارا اسلامی ماحول ہے اس کے مطابق چلیں۔ صبح اٹھیں تو آپ تمام بچوں کو، چاہے بیٹیاں ہیں بیٹوں ہیں، سب کو آواز دیں کہ اٹھیں نماز پڑھیں، اور سختی سے۔ اور جب باپ بیٹے کو آواز دے گا سختی سے کہ اٹھو نماز پڑھے، تو وہ ایک نہیں، دوسرے دن نہیں، تیسرے دن تو وہ اٹھے گا ہی نا، نہیں اٹھ جائے گا۔ یہ غلط بات۔ دین پہلے اور بعد میں سارے۔ ہم لوگوں نے دین کو تو بھلا دیا، تو تبھی اب آج ہم اتنی بڑی آزمائش میں۔ آج بھی ہم ہر طرح کی وہ احتیاط تو کر رہے ہیں، لیکن ہم بچوں سے یہ نہیں کہہ رہے کہ نماز پڑھو، پتہ نہیں کیا وقت آنے گا۔
تو میں آپ سب سے یہی درخواست کروں گی کہ اپنے بچوں کی تربیت پہ بھی دھیان دیں کہ وہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو فرما بردار بنائے اور نیک بنائے، اور انہیں دین کی سمجھ بوجھ دے، اور خدا کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے. ابھی بھی ہمارے دل میں کرونا کا خوف ہے. اگر یہی خوف پیدا ہو جاتا کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے تو آج ہم اس مقام پہ نہ ہوتے. اتنا خوف تو ہم نے یہ ہمارے دماغ میں آیا ہی نہیں کہ ہم نے آج نماز نہیں پڑھی تو کل حساب کیا دیں گے. جتنا خوف ہمارے اوپر کرونا کا آ گیا، نہیں ہاتھ نہیں دھویا میں نے، نہیں ہاتھ ملانے، ہاتھ نہیں دھویا، یہ میں نے گلاس نہیں اٹھانا. اتنا خوف تو ہم نے اس کا ڈالا ہوا ہے. اللہ کا خوف تو نہیں ہے کہ ہم آگے جا کے ہم نے حساب دینا ہے. وہ خوف اگر آج کے دن بھی ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے نا، تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے. نہ جھوٹ رہے، نہ بےایمانی رہے، نہ فراڈ رہے، اور اللہ کی رحمت بھی ہو جائے ہم پہ. ابھی بھی ہمیں اللہ کا خوف نہیں آ رہا، ہمیں کرونا کا خوف ہے کہ یہ بیماری ہمیں، وہی خوف ہے نا کہ یہ بیماری ہو گئی، ہم مر گئے، جب قبر میں عذاب ہوگا تو ہم کیا حساب دیں گے؟ ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، ہم خالی ہاتھ ہیں. تو اس خوف سے ہی ہم نماز پڑھ لیں، اس خوف سے ہی ہم اللہ کو یاد کر لیں. اس لیے میں تو یہی میرا لب لباب ہے، ہر موضوع میں یہی میں آپ سے کہوں گی کہ اللہ کا خوف ہمارے اندر ہونا چاہیے. مرنا تو ہے ہم نے ایک دن. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی موت دے، ہمارے رشتہ دار ہمیں الوداع کہیں. اللہ تعالیٰ کسی پر یہ آزمائش نہ لائے. میں تو یہی دعا کروں گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے، اس مشکل سے نکالے، اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور ہم پہ رحم و کرم کریں. کہ جی اللہ حافظ.